بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ ناظرین، امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے اسٹیٹ آف دی یونین کے اینول ایڈریس کے اندر بہت ہی امپورٹنٹ بات چیت کی ہے، اور یہ جو اسٹیٹ آف دی یونین ایڈریس ہے پریزیڈنٹ بائیڈن کا، یہ اس چیز کا عکاس ہے کہ امریکہ کسی صورت دنیا کے اندر امن کو قائم کرنے کے لیے کوئی سیریس کوششیں نہیں کر رہا، بلکہ وہ دنیا کے اندر انتشار، بدامنی اور جنگوں کو مزید بڑھاوا دینے کے لیے اقدامات کی طرف گامزن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیٹ آف دی یونین کے اپنے ایڈریس کے اندر امریکہ نے یہ کہا ہے کہ وہ یوکرین کو سپورٹ کریں گے۔ یوکرین کو سپورٹ کے سلسلے کے اندر جو آلریڈی انہوں نے اتنی بڑی وہ جو امداد کا بل ہے جو یوکرین کے لیے رکھا ہوا ہے، وہ بل بھی یہ پاس کرنے چاہ رہے ہیں، اور اس کو انہوں نے بڑھا کر $95 بلین کر دیا ہے۔ اور وہ جو امداد ہے اس کے اندر ابھی اسرائیل کی امداد بھی شامل کر دی ہے، اور امریکہ یہ کہتا ہے وہ کسی صورت جو ہے وہ یوکرین کی مدد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ جو رشین پریزیڈنٹ ہے ولادیمیر پوٹن، وہ دنیا کے اندر جنگ، دنیا کے اندر بدامنی اور دنیا کے اوپر قبضے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کو یہ ہر صورت جا کے ڈٹر کریں گے، اور امریکہ اپنے اس عزم سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹے گا، اس کو جو بھی کرنا پڑے۔ تو بات یہ ہے کہ امریکہ اگر پیچھے نہیں ہٹنا چاہتا تو امریکہ کے کتنے فوجی جا کے لڑ رہے ہیں رشیا کے خلاف یوکرین کے اندر، امریکہ نے کتنی اپنی جو ایئر فورس ہے اس کو کمبیٹ کرنے کے لیے ادھر بھیجی ہوئی ہے۔ کوئی آپ کا فوجی ادھر لڑ نہیں رہا، کسی طرح کی اس طرح کی آپ کی براہ راست کانفلکٹ نہیں ہے۔ آپ نے آگے کر دیا ہے یوکرین کو، یوکرین آگے ہو کے لڑ رہا ہے، آپ پیچھے سے یہ فائنینشیل سپورٹ دے رہے ہیں۔ یوکرین کو امریکہ نے نیٹو کی ممبرشپ بھی نہیں دی، اور پچھلے سال انہوں نے فن لینڈ کو ممبرشپ دے دی نیٹو کی، اور اس سال سویڈن کو نیٹو کا ممبر بنا دیا، اور اب 32 ممبرز بن چکے ہیں نیٹو کے۔ تو یہ اسٹیٹ آف دی یونین کا جو ایڈریس ہے، اس کے اندر امریکہ نے ونس اگین اس چیز کا اعلان کیا ہے کہ وہ دنیا کے اندر یہ جتنا بھی ہنگامہ بپا ہے اس کو مزید گرو کرنے کے لیے، مزید اس کو تیز کرنے کے لیے اقدامات کرتا رہے گا۔ یعنی یہ ان کے جو پورے اسٹیٹ آف دی یونین کا جو ایڈریس ہے اس کا یہ سمجھ لیں کہ اس ایسپیکٹ کا، یعنی دنیا کے اندر امن اور جنگ کا اگر ہم اس سے کوئی سبق نکالیں تو وہ یہ ہے کہ وہ دنیا کے اندر مزید جنگوں کو تیز کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ اور اس کے اوپر جو ان کے اوپوننٹس ہیں ریپبلکن پارٹی والے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اسٹیٹ آف دی یونین کا جو ایڈریس کیا ہے انہوں نے، اس سے امریکہ کو یہ مزید دلدل میں پھنسا رہے ہیں، اور ایکس پریزیڈنٹ آف امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ ہم ان اینڈنگ وارز کو افورڈ نہیں کر سکتے، کہ ایسی ایک وار جس کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے، کہ جس کے اندر پتہ نہیں کتنے ڈالرز جا رہے ہیں۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ بات بالکل درست ہے، وہ اس طرح کہ امریکہ نے افغانستان کی وار کے اندر ٹریلینز آف ڈالرز خرچہ کر دیا۔ دس واز دا کاسٹلیسٹ وار آف امریکن ہسٹری، اور یہ سمجھ لیں کہ جب سے امریکہ 9/11 کے بعد اس وار کے اندر گیا ہے، تب سے امریکہ کا جو ڈاؤن فال ہے وہ بہت ہی زیادہ سپیڈ سے ہوتا جا رہا ہے، اور اس کا جو سب سے بڑا اکنامک رائیول ہے وہ چائنا بڑھتا جا رہا ہے، امریکہ اکنامکلی ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے۔ یہی کام انہوں نے جا کے کیا عراق کے اندر، یہ جو عرب سپرنگ کے اندر بھی انہوں نے یہی کام کیا، اور امریکہ جو یہ ان جنگوں میں جا رہا ہے، ان جنگوں سے ایک حد تک تو جو ان کا وار کارٹل ہے، جو آرمز کی انڈسٹری ہے، وہ ایک حد تک تو اس سے بینیفیشری ہے، لیکن بحیثیت مجموعی امریکہ کی امیج، امریکہ کی اکانومی، امریکہ کا انٹرنیشنل جو انفلوئنس ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے، بیکاز اس کے جو اوپوننٹس ہیں، جو چائنا ہے، رشیا ہے، اور ان کا بلاک، اور اس بلاک کے انڈر جو کنٹریز ہیں وہ زیادہ گرو کرتے جا رہے ہیں۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور بہت امپورٹنٹ بات کی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو 9/11 ہے نا، موٹے طور پہ یہ دس واز جسٹ اے ڈرامہ،
وہ اس لیے کہ 9/11 یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے علاوہ بھی ابھی تو ہر امریکی کو یہ پتہ ہے کہ یہ ایک اس طرح کا ڈرامہ رچایا گیا تھا ان ہارڈ کور جوش زائنسٹ کی طرف سے، جنہوں نے یہ جو گورنمنٹ تھی طالبان کی افغانستان کے اندر، اس کو ختم کرنا تھا، اور وہ جو ایک آپ سمجھ لیں کہ امریکہ کے اندر آرمز کا ایک بہت بڑا مافیا ہے، وہ چاہتا تھا کہ دنیا کے اندر کسی نہ کسی خطے کے اندر جنگ چھڑے اور ان کی اتنی بڑی انڈسٹری جو ہے وہ چلے۔ اور اس کے علاوہ بھی اسٹیبلشمنٹ آف آپ سمجھ لیں کہ کرش آف پولیٹیکل اسلام کی بات تھی، اسٹیبلشمنٹ آف امریکن انفلوئنس دا ان دا ریجن، تاکہ ادھر آ کے بیٹھ کے جو جتنا بھی یہ ان کے ریسورسز ہیں، یہ جو عراق اور یہ جو سنٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں، ان کے ریسورسز کو یہ فزیکلی آ کے آکیپائی کر سکے۔ یہ بہت بڑے بڑے ڈیزائنز تھے 9/11 کے اٹیک کے پیچھے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہہ دیا کہ یہ ایک بالکل ہی ایک سمجھ لیں کہ ایک جھوٹ اور فراڈ ٹائپ چیز تھی، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو گولف کی چیمپئن شپ کے اندر وہ سعودیز کو انوائٹ کر رہے ہیں، تو وہ انوائٹ کریں گے اور یہ ایک کارروائی ہوگی۔ تو یہ تو ہوگا امریکہ کے حوالے سے۔ اور ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ ہندوستان کے جو وزیر اعظم ہیں نریندر مودی، انہوں نے کشمیر کے اندر جا کے خطاب کیا ہے اور مسلمانوں کو دوبارہ سے دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے۔ نریندر مودی یہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ جو 370 کا جو آرٹیکل ہے، اس کو جو ابالش کیا ہے، یہ بہت ہی اچھا اقدام ہے۔ یہ اتنا زبردست فیصلہ ہے بی جے پی گورنمنٹ کا کہ اس سے کشمیریوں کو بہت ہی زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ سوائے کشمیریوں کے زخموں کے اوپر نمک پاشی کے یہ اس اقدام نے اور کوئی کام نہیں کیا۔ اور نریندر مودی کا کشمیر کے اندر جا کے اربوں روپے کی یہ جو ڈیولپمنٹ کی جو اسکیمیں ہیں، ان کی اناؤنسمنٹ کرنا، یہ صرف اور صرف الیکشن سٹنٹ ہے۔ یہ اس کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں ہے کہ جی ہم حضرت بل کی جو درگاہ ہے اس کی تزئین و آرائش کریں گے اور ہم کشمیر کے اندر بہت بڑے انفراسٹرکچر کے اور ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس لے کے آئیں گے۔ بھائی آپ نے کشمیر کو 5 اگست 2019 سے دنیا کی سب سے بڑی جو جیل بنایا ہوا ہے، کشمیری جو خواتین کا ایک اجتماعی گینگ ریپ ہو رہا ہے، بچوں کو آپ مار رہے ہیں، پیلٹ گنز آپ ان کے اوپر پھینک رہے ہیں، اور کشمیریوں کے اوپر آپ نے زندگی ختم کی ہوئی ہے۔ ان کی یوتھ کو آپ نے ڈیٹینشن سینٹرز کے اندر رکھا ہوا ہے، اور ادھر وہ جو ہندو پنڈتس لا رہے ہیں، ڈیموگرافک چینج آپ کرتے جا رہے ہیں، اور کشمیریوں کے اندر اتنی زیادہ سائیکیٹری کی پرابلمز آپ کرتے جا رہے ہیں کہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ شاید دے آر ان ہیومنز، دے آر سب ہیومنز۔ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ دے آر ناٹ پراپر انڈینز، دے آر چلڈرن آف لیسر گاڈ۔ یہ نریندر مودی صاحب کو نوٹس لینا ہوگا، جو وہ نوٹس نہیں لے رہے۔ اور نریندر مودی کی یہ جو گورنمنٹ ہے، یہ ابھی الیکشن ایئر ہے، بیکاز یہ 2024 اس کے اندر انڈیا کا الیکشن ہونا ہے، تو پورے انڈیا کے اندر یہ اس طرح کی کیمپین کر رہا ہے۔ اور ایک اور بات سن لیں، نریندر مودی کا جو جادو ہے وہ سر چڑھ کے بول رہا ہے پورے ہندوستان کے اندر۔ وجہ یہ ہے کہ ہندوستان کی جو ایک اپر مڈل کلاس اور ایلیٹ کلاس ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ آتا جا رہا ہے، انڈیا امیر ہوتا جا رہا ہے، اور اس زوم کے اندر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو برہمن، یہ جو سنگھ پریوار کی قیادت ہے، یہ جو بی جے پی اور آر ایس ایس لیڈرشپ ہے نریندر مودی کی، یہ بڑے درست فیصلے کر رہی ہے، اور یہ جو فیشسٹ ان کے فیصلے ہیں، یہ کوئی اتنی زیادہ تکلیف نہیں پہنچا رہے، کیونکہ اکنامکلی تو ہم بہت گرو کر رہے ہیں۔ بھئی آپ اکنامکلی تو گرو کر رہے ہیں ایک حد تک، لیکن آپ ہیومنلی اتنا زیادہ ان ہیومن طریقے سے بیہیو کر رہا ہے نریندر مودی، اور یہ اتنی زیادہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے کہ پورے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو یہ کبھی کس نام، مذہب کے نام سے، کبھی ان کی اسلامی شعار کی وہ توہین کر رہا ہے، اور کبھی اس نے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے ان کرائے کے غنڈوں کو،
ان عام جو RSS کے یہ جو بلوائی ہیں کہ جس کو مرضی پکڑ لیں، جس کی مرضی عزت اچھال دیں، جس کو مرضی جے شری رام کے نعرے کے اوپر اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیں. اور یہ جو نریندر مودی کا خطاب ہے یہ کشمیر کے مسلمانوں کے لیے، یہ صرف کشمیر کے مسلمانوں کی انسلٹ کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں. کیوں پورا کشمیر آپ نے بند کیا ہوا؟ کیوں آپ نے پورے کشمیر کو چھاونی بنایا ہوا؟ کیوں لوگوں کو پکڑ پکڑ کے آپ جناب اس کے ایڈریس کے اندر لے کے جا رہے ہیں، پیسے دے کے زور زبردستی کر کے سرکاری ملازمین کو؟ بھئی آپ کی حکومت کی اتنی اچھی کارکردگی ہے تو کشمیر کی اسٹیٹ کا آپ الیکشن کیوں نہیں کروا رہے؟ ریاستی انتخابات کرائے نا ادھر. آپ کو پتہ ہے دس از رائٹنگ آن دی وال فار یو اینڈ ایوری بڈی نوز کہ اگر آپ اس طرح کے اقدام ادھر کرتے ہیں تو BJP کی گورنمنٹ کو منہ کی کھانی پڑے گی. یہ ادھر سے اپنی ضمانتیں ضبط کروا بیٹھیں گے. تو نریندر مودی کا کشمیر کے اندر جا کے خطاب کرنا بجائے اس کے کہ ادھر جا کے اس طرح کی بات کرتے کہ جی ہم 370 کو ختم کر رہے ہیں، 35A کو ہم جو ہے وہ ہم نے یہ جو زیادتی کی ہے اس کو بھی ہم ریویو کر رہے ہیں. وہ اس طرح کی باتیں کرنے کے بجائے یہ کہہ رہا کہ جو میں نے ظلم کیا ہے نا وہ 100% درست ہے، جو زیادتی کی ہے وہ میں نے صحیح کیا، یہ جو ڈیموگرافک چینج کی ہے میں نے صحیح کی ہے، یہ جو کشمیریوں کی ایک آئینی حیثیت تھی علیحدہ سے یہ جو میں نے ختم کی ہے یہ صحیح کیا. تو کیا کشمیری بے وقوف ہیں؟ کیا ان کو سمجھ نہیں ہے؟ بھئی انہوں نے شہادتیں دی ہیں، شہادتیں دے رہے ہیں، اپنی فیملیز، اپنی ہر چیز انہوں نے قربان کی ہوئی ہے، اور آپ نے ان کو تخت و تاراج کیا ہے، آپ نے تباہ و برباد کیا ہے. تو وہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں. جب ان کا بس چلا، الیکشن میں چلا، جیسے چلا وہ آپ سے اس کا بدلہ لیں گے. اور یہ نریندر مودی کا کشمیر کے اندر جا کے اس طرح کا خطاب کرنا، اس طرح کی بات جا کے ڈیولپمنٹ کی بات کرنی، یہ سوائے ڈھکوسلے کے، سوائے دھوکے کے، سوائے زیادتی کے، اور 370 کی بات کرنی سوائے ظلم کے، یہ اور کوئی بات نہیں ہے. تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. اپ ٹل نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.